جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک ملین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی۔ ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کریا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ وہ ایک مرتبہ حکم کی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گئے۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھا دیں؟ اپنا عمل، اپنی خبر، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو، بلا کہتا کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا قالوا نصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈال دیکھو کیا بنایا، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو تمام سے پرواہ نہیں کرتا۔ تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے ساتھ، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے، تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، میں ملتان کا ڈی سی ہوں، بتا کیا بنے گا اس بات کا؟ ان نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے، کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نام بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ فَمَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سانس کی مہلت نہیں ملی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے یوں کہنے لگے، سر جھکا سر پر نالے ہے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، اعمال پر اپنے نظر،
آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں. خود اقرار نہیں پڑی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دیا. دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی بولے تمام بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام. ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی. جنتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سنگوا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا. خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ میں ہماری تباہی مچائی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا. ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں. بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے. ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم تو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا گناہ ہمارا یہ تھا ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی نہیں. سنگ دل سخت دل لوگ تھے، جو آیا اس کو تڑپا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈالا. تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ جی مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے. شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرسیم بھنگ کسی بھاؤ، ڈنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. برامنا کو نطعم المسکین، اللہ کے راہ پہ ہم سے ہمیں دینے کی توفیق ہے. قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے. قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہم نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے، ادھر دوزخی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے. کہتے ہیں آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش، اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش. کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی. قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ، لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، جان بچ جائے. فرما وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. جب لوگ عذاب کو آتا ہوا کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آگ بولے گی، جہنم کی آگ دے گا، بولے گی بھاگتے ہوئے کہنے آ جا میں تیرے لیے آ رہی ہوں، تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے. کو چھوڑنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے دل میں کچھ زبان پہ کچھ منافقت رکھنے والوں، اور بدماشی بدکلی لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں، آؤ تمہارا ٹھکانہ میں ہوں. سنو فرمان ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ آدمیوں میں سے، 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا. آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے.
نہیں چھوڑے گی. تدعو دوبارہ وتولى, وہ جمع آتا ہوا آواز لگائے گی, وہ کدھر چلا, ادھر آ, تیرا ٹھکانا میں ہوں. تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں, خود اعتراف کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں, بھی لگتا ہے کہتے ہوں گے کبھی برا مان جائیں. بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں جہنم میں, بڑے بڑے ٹی پارٹیاں دینے والے, ٹی پارٹی کھانے والے, مچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے, بڑے بڑے اکڑو خاں وہاں ہوں گے نا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. بلاؤ بلاؤ یارانے تھے, بڑے بڑے تعلقات تھے, ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا, ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا. تیری بڑی یاری تھی, بڑی رشتہ داری تھی, بڑی تعلق داری تھی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج بلا اپنے جگری دوستوں کو, بلا خالص دوستوں کو, بلا دلی دوستوں کو بلا. آج بلا, دیکھوں تیرے کام کون آتا ہے. تیرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا, کام بنا. آج بلا, آج بلا, کس کو بلاتا ہے. اب آتی اب بلا لے تو, ٹی پارٹی میں کر دوں گا, انتظام میں نے کر رکھا. فَلَيْسَ لَهُ حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں, میں تمہیں شرابوں کی جگہ سے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا. میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے, بلا لو نا. ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو, کبھی تو کھانے کے کام کیا کرتے تھے. جہنم میں بھی بنا لو, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لا غسلین, میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے, رات کے, پیپ کے. حدیث پاک میں آتا ہے, حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے, ساری دنیا بے ہوش ہو جائے بدبو کی وجہ سے. فرض بھی کر رہا تھا, ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت. قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ, حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان امتی ہے, اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. اب جس کے اعضائے وضو, اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں. صبح کو دیر سے اٹھتا ہے, رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا. ایک وقت کا نہیں, ہزاروں نمازوں کا باغی, ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے, آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا, اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا, ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی, اسجدوا, سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں, سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورت نون دیکھنا, ترجمے میں لکھا ہوا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تمام لوگ سجدے میں گر گئے, کروڑوں نہیں اربوں خربوں کائنات گر گئی. اگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے, قرآن شاہد ہے, میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا, جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے, پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں, ہمارا کام بھی بن جائے. مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ, نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی. آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے.
شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلی ہے، بربادی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض۔ ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں۔ کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے، لوگ کہیں گے جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے، آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پکڑ کر کے مرے۔ کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات ہیں تاکہ نماز کا ہر شخص کو فکر ہو جائے، ہر آدمی کے دل میں یہ فکر پڑ جائے، ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں، آپ کو ان سے نہیں، ان کو آپ سے نہیں، نہ کچھ کاروبار ہے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، بلکہ اپنی قبر اور اپنا فکر اور اپنا حشر، اپنا ذکر کر۔ Thank you. شكرا لكم. هذا كان درس اليوم، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا تضغطوا على زر لايك، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وشاركوا هالدرس مع رفقاتكم كرمال تعم الفائدة وكرمال تدعموا قناتنا. وبشوفكن المرة الجاي إن شاء الله. باي.